أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواہ مسلم کتاب العلم حدیث نمبر 2699۔ یہ آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہ آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے پرچم اسلام اونچا ہو جائے۔ قابل احترام مہمان گرامی جناب ربانی صاحب، عالم و فاضل سلفی صاحب، اسی طرح علمی بھائی سعید احمد عمری صاحب و دیگر ذمہ داران مسجد، آئے ہوئے آپ تمام احباب، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعلیم و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو آج اس بابرکت و بانومت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے ہمیں اپنی جانب سے انگنت و لاتعداد نعمتیں عطا کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین آمینہ کے در یتیم ہادی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جماعت، جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا وقت کا بہت ہی اہم عنوان ہے۔ اب تک جناب سلفی صاحب، اسی طرح میرے برادر مکرم جناب ربانی صاحب نے اتنی قیمتی باتیں بتائی ہیں، ان قیمتی باتوں کو اگر ہم سن لیں، سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ہماری زندگیاں نجات کی طرف نکل جائیں گی۔ لیکن ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ علم دین کی اہمیت بہت ہی ضروری چیز ہے موجودہ دور کے اندر۔ ایک مثال میں، ایک بات میں اگر کہا جائے تو دینی علم
جو ہوتا ہے یہ ہماری عمارت کی بنیاد ہوتی ہے. اس کے اوپر جو ہماری عمارت ہوتی ہے وہ دنیاوی علم ہے. آپ دنیاوی علم کتنا بھی شاندار حاصل کر لیں، کتنی ہی بڑی ڈگری کیوں نہ لے لیں، اگر آپ کی عمارت کی یہ بنیاد کھوکھلی ہے تو پھر اس عمارت کا کوئی فائدہ نہیں. تو سب سے اہم چیز بنیاد ہے. ہر ایک کے لیے یہ بنیاد مضبوط کرنا ہے. میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے علم دین کی اہمیت کیوں ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت کریمہ میں میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی عبادت ناممکن ہے. بغیر علم کے اللہ کی عبادت ناممکن ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہے. تبھی میں اور آپ ہماری زندگی کے اس مقصد میں کامیاب انسان بنیں گے. اب آگے چلیے، علم دین کی اہمیت و ضرورت، دین کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے علم حاصل کر رہے ہیں. آپ وقت کے نبی ہیں، وقت کے رسول ہیں، لیکن ضروری آپ کے لیے یہ تھا کہ اللہ رب العالمین احکامات وغیرہ جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو پہنچاتا رہا. اور قرآن مجید کے تقریباً 71 الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ، 71,000 الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ اقرا ہے. یعنی پڑھنے کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف توجہ دلائی کہ پڑھو. میرے بھائیوں، پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. جیسا کہ سورۃ المجادلہ سورۃ نمبر 58 آیت نمبر میں نے ابھی جو تلاوت کی ہے، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور علم حاصل کیے، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کر دیتا. یہ درجات کیسے بلند ہوتے ہیں آگے انشاءاللہ ہم سنیں گے. اس آیت کے بعد میں نے ایک اور فائدے والی بات حدیث کی روشنی میں ذکر کی ہے، وہ ہے جو علم دین حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. صحیح مسلم کی کتاب العلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2699. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو شخص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جو نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے علم دین حاصل کرنے کا. میرے بھائیوں، جو راوی حدیث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، یہ بھی علم دین حاصل کرنے کے بڑے حریص تھے. صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے، کتنے صحابہ ایسے ملتے ہیں جو علم کے لیے اپنے وقت کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی جان کی قربانی لگا دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے
اصحاب صفہ میں سے آپ ایک ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنے والوں میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ تڑپ تھی کہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی میں اس صفہ سے دور ہو جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کر دیں، کوئی بات بیان کر دیں اور اس علم سے میں محروم نہ ہوں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا وقت صفہ میں لگایا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں کھانے کی کوئی فکر نہیں، انہیں سونے کی کوئی فکر نہیں۔ حالت ایسی بھی ہو جاتی تھی کہ دو دن تین دن گزر جاتے تھے کہ ابو ہریرہ واقعی میں رہا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ میں صفہ سے اگر جدا ہو جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیاری بات مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ کبھی بھوک کی شدت کی وجہ سے ابو ہریرہ راستے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، راستے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آنے جانے والوں سے سلام کرتے ہیں۔ سلام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ میری بھوک کی شدت کو محسوس کر سکے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ علم دین حاصل کرنے کی ان کے اندر طلب تھی، کوئی کام کاج میں کوئی فکر نہیں، صرف علم صرف علم صرف علم۔ میرے بھائیوں، راستے سے گزرنے والے سلام کا جواب دے رہے ہیں، گزر رہے ہیں، سلام کا جواب دے رہے ہیں، گزر رہے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حالت صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آپ روحانی باپ تھے صحابہ کے، باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی حالت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد حضرت ابو ہریرہ کی یہ حالت دیکھ لیے، چہرے سے معلوم ہو گیا کہ بھوک کے مارے ابو ہریرہ راستے میں کھڑے ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ علم ایسے ہی نہیں آتا ہے، علم کے لیے بڑی محنتیں ہوتی ہیں، بڑی جدوجہد کی جاتی ہے، تبھی جا کر علم ملتا ہے، اور علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے، امت کو بتا دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم کا ایک الگ مقام ہے، علم کا ایک خاص مقام ہے میرے بھائیوں۔ علم دین کی موجودہ دور میں سخت ترین ضرورت ہے۔ آج کے دور میں علم کی اتنی ضرورت ہے جتنی ضرورت ہمارے زندہ رہنے کے لیے سانس کی ہے۔ اگر انسان زندہ رہنے کے لیے سانس لے رہا ہے تو وہ برابر زندہ ہے، اگر اس کے سانس رک جائے تو پھر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہونے کے لیے اس کے سانس سے تعلق ہے، اور انسان کی اخروی زندگی برباد ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے علم کا تعلق ہے۔ اگر آدمی برابر علم حاصل کرتا رہے گا، عمل کرتا رہے گا، تو اس کی اخروی زندگی میں بھی وہ باحیات رہے گا، زندہ رہے گا۔ اگر یہ علم کو چھوڑ دے، عمل کرنا چھوڑ دے، تو پھر اپنی اخروی زندگی میں وہ تبدیل فنا ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ علم دین کی اہمیت و ضرورت ہمارے صحابہ کی نظر میں کیسی تھی؟ جیسا کہ ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سنے ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی، امت کے بہترین مفسر، تفسیر قرآن بیان کرنے والے، یعنی امت کے بڑے مفسر میں سب سے پہلا نام کسی کا آتا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا۔ آپ کو بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو خالو کا بھی رشتہ رکھتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ تو میرے بھائیوں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ شوق بچپن ہی سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
عظیمت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر کھڑے رہتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ عز دیکھ کر ان کے سر پر کبھی ہاتھ رکھ کر دعا دیتے اللہم علمہ الکتاب، اللہ تعالیٰ اسے قرآن مجید کا بہترین علم دے. کبھی دعا دیتے اللہم علمہ الحکمہ، اللہ عبداللہ کو کیا ہے حکمت و دانائی کا علم دے. کبھی دعا دیتے اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس بچے کو دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی زندگی میں جو بڑھتے گئے علم کے میدان میں ویسے نکھرتے گئے. آج پوری امت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کی پیاسی ہے، قرآن کی تفسیر کی پیاسی ہے. میرے بھائیو، جب آپ 10 سال کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ وفات پا گئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اندر ایک طرح کی فکر پیدا ہو گئی. آج تک میں جس سے علم حاصل کرتا تھا، میرے مربی، میرے مشفق، میرے استاد، میرے نبی آج میرے پاس نہیں ہے، میں کیسے علم حاصل کروں؟ علم کا سلسلہ انہوں نے ختم نہیں کیا، بلکہ کیا ہے بڑی مسجد میں چلے جاتے، مسجد نبوی میں چلے جاتے، وہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام آتے تو ان سے ملتے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو احادیث ان کے پاس تھی وہ احادیث کو لیتے. یہاں تک کہ میرے بھائیوں کسی حدیث کے بارے میں انہیں علم ہوتا کہ یہ حدیث فلاں کے پاس ہے تو وہ رات نہیں دیکھتے، دن نہیں دیکھتے، دوپہر کا وقت نہیں دیکھتے، اشراق کا وقت نہیں دیکھتے، فوراً گھر پر پہنچ جاتے اور انتظار کرتے کہ صاحب در باہر آ جائے اور ان سے میں حدیث پوچھ لوں، مسئلہ پوچھ لوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ دوپہر کے وقت عبداللہ ابن عباس کسی کے گھر گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن گھر میں صاحب بیت یعنی گھر کا مالک، وہ جو صحابی ہیں جن کے پاس حدیث ہے، جن کے پاس علم ہے اس مسئلے کا، وہ قیلولہ کرتے رہتے ہیں، آرام کرتے رہتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس ان کی چوکھٹ کے پاس انتظار کیا کرتے تھے جب تک کہ وہ باہر نہ نکل جاتے. اور جیسے ہی وہ باہر نکلتے، کبھی کیا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے عبداللہ بن عباس ان کی چوکھٹ کے سامنے لیٹ جایا کرتے تھے. گرم ہوائیں ان کے چہرے کو جھلسا دیتی تھی. اتنی محنت و مشقت کے ساتھ عبداللہ بن عباس نے علم حاصل کیا ہے. میرے بھائیوں، ایک قدم جب آگے چلتے ہیں، ہمارے سلف صالحین کا منہج کبھی نہیں بھولنا چاہیے. منہج سلف کو اپنائیں گے. یہاں دعوت کیسی دی جائے، داعی کے کیا اوصاف ہیں، یہ ساری باتیں ماشاءاللہ بہترین انداز میں بتائے گئے ہیں. لیکن ایک داعی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ منہج سلف کو اپنائے، سلف کی دعوت کو اپنائے، کسی اور کی دعوت کے پیچھے نہ پڑے. دعوت دینے والے بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیوں. کوئی اپنے مکتب فکر کی دعوت دے رہا ہے، کوئی اپنی باطل عقائد گمراہ کتابوں کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کسی صوفی کی دعوت دے رہا ہے. لیکن دعوت وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور دعوت وہی قابل قبول ہے جو منہج سلف پر ہو. میرے بھائیوں، منہج سلف کو کبھی نہ بھولیں. سلف صالحین میں اگر دیکھیں گے تو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی، بڑی قربانیاں دی. میرے بھائیوں، انہی میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا، جن کا نام ہے بقی بن مخلد. بقی بن مخلد القرطبی، یہ اندلس کے رہنے والے. اندلس میں ایک مشہور شہر ہے قرطبہ. قرطبہ میں آپ 201 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 201 ہجری میں پیدا ہوئے. لیکن جو آپ بڑھتے گئے، جوان ہوتے گئے، تو علم کا ایک شوق ان کے اندر پیدا ہو گیا، علم کا شوق پیدا ہو گیا. کیوں؟ اس بچے کے اندر علم کا ایک شوق پیدا ہونے کی بڑی وجہ تھی، وہ یہ کہ ماحول وہاں کا علمی تھا. قرطبہ کی جو زمین تھی وہ مرکز مانا جاتا تھا، اندلس کا بڑا مرکز یعنی علمی مرکز مانا جاتا تھا. وہاں کے بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، بڑوں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ علم کا شوق اپنے اندر پیدا کر چکے تھے. علم حاصل کرتے کرتے انہیں معلوم ہوا کہ بغداد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موجود ہیں، جا کر میں ان سے علم حاصل کروں گا. پھر اس کے بعد اندلس سے لے کر بغداد کی طرف اس شخص نے پیدل سفر کیا.
پیدل سفر کیا میرے بھائیوں، آپ یقین نہیں مانیں گے، ہزاروں کلومیٹر، کتنے کلومیٹر؟ ہزاروں کلومیٹر، کسی سواری پر نہیں بلکہ پیدل سفر کیا، پیدل۔ اور جب بغداد پہنچتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، ان کے درس میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، وقت کا بادشاہ اس پر پابندی لگایا ہوا ہے۔ اب کوئی آدمی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آئے، وہ بھی پیدل، اور یہاں آ کر سنیں کہ ان کی دینی مجلس لگتی ہی نہیں ہے، حلقہ ہی نہیں ہے، ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، تو آدمی کے اندر کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی میرے بھائیو، آپ اندازہ لگائیے۔ بہت سارے داعی یہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی، ہم کسی قریے میں کسی دعوت کے کام کے لیے جا رہے ہیں، 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر چلے گئے، وہاں جانے کے بعد ہماری دعوت سننے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو یہاں پر ہزاروں کلومیٹر کا سفر، وہ بھی پیدل، اور جانے کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی مجلس پر پابندی ہے، ان سے درس حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے نراش ہو گئے اور بغداد کی جامع مسجد میں چلے گئے، وہاں پر ایک شخص بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو علم حدیث سکھا رہے ہیں، راویوں کے سلسلے میں فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی سماع ہے، فلاں راوی منکر ہے، یہ باتیں بتا رہے تھے۔ ایک شخص سے پوچھا کہ یہ جو شیخ بیٹھے ہیں کون ہیں؟ کہا گیا کہ یحییٰ بن معین ہیں، بڑے محدث، بڑے عالم گزرے ہیں۔ تو جا کر ان سے کچھ استفسار کیا، انہوں نے کچھ مسئلے مسائل پوچھے، اور آخری سوال انہوں نے یحییٰ بن معین سے یہ پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت دور ایسا تھا کہ امام احمد بن حنبل کی موافقت میں، ان کے سپورٹ میں اگر کوئی بات کرتا تو ان کو بھی قید کر لیا جاتا۔ اتنی سخت نگرانی میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں، آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ جلیل القدر امام ہیں، وقت کے بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں میں کیا کہوں؟ وہ ثقہ نہیں بلکہ ثقہ سے بھی اعلیٰ، ثقہ سے بھی آگے راوی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھتے امام صاحب کا گھر کا پتہ معلوم ہو گیا۔ بقیع بن مخلد ان کے گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے بھائی؟ ابن مخلد نے کہا، بقیع بن مخلد نے کہا کہ میں آپ کی شاگردی حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور بہت دور سے آیا ہوں، قریب کا نہیں ہوں، بہت دور سے آیا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ آپ افریقہ سے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، اس سے بھی دور سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اندلس سے آیا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا، امام احمد رحمہ اللہ کی حالت بدل گئی، یعنی اندلس سے ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہے۔ اب اس کے بعد امام احمد بن حنبل بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ دیکھو میرے درس پر پابندی لگی ہوئی ہے، میرے سے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا، اور میرے گھر پر بھی کیا ہے، نگرانی کی جا رہی ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سب کے اوپر نگرانی ہے۔ تو میں ایسے وقت میں آپ کو کیسے علم حدیث سکھاؤں گا، کیسے آپ کو دینی تعلیم دے سکتا ہوں؟ تو میرے بھائیو، یہ چیز جو آگے آنے والی ہے، علم دین کے لیے ہمارے اندر یہ تڑپ آنی چاہیے۔ بقیع بن مخلد نے کہا کہ امام صاحب کوئی بات نہیں ہے، دیکھنے والوں کو دیکھنے دیجئے، ہر دن صبح میں آپ کے گھر آؤں گا، ایک بھکاری کے روپ میں آؤں گا، فقیری کے روپ میں آؤں گا، آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آؤں گا، آپ دروازہ کھول دینا اور میری جھولی میں 2-3 حدیثیں صدقے کے طور پر ڈال دینا، میرے لیے یہی علم کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سرایہ خانہ جاتے ہیں، سرایہ خانہ مطلب مہمان، گیسٹ ہاؤس، جہاں مسافر آ کر رکا کرتے تھے، وہاں جا کر اپنے فوراً کپڑے بدل لیتے ہیں، بھکاری کے کپڑے پہن لیتے ہیں، فقیری کی حالت اپناتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، امام صاحب دروازہ کھولتے ہیں، ان کو استقبال کرتے ہیں ان کا، پھر اس کے بعد 2-3 حدیثیں ان کو سکھاتے ہیں، وہ حدیثیں پڑھ کر لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح میرے بھائیوں، بقیع بن مخلد القرطبی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے 300 حدیثیں حاصل کی۔
اتنی 300 حدیثیں انہوں نے ان سے سیکھی، اور تکلیف کا عالم یہ تھا، یہ حالت، یہ قربانی دیتے ہوئے علم دین کو انہوں نے حاصل کیا۔ میرے بھائیو، علم دین کی بڑی اہمیت ہے، آج ہم اس اہمیت کو بھول گئے، اس اہمیت کو بھول گئے ہیں۔ اور میں آپ کو علم دین کی اہمیت کے سلسلے میں کیا کچھ نہ بتاؤں، ہماری امت میں ایسی مائیں گزری ہیں جو علم دین کے شوق و جذبے میں اپنے بچوں کو کوئی امام بنا دیے، کوئی محدث بنا دیے، کوئی فقیہ بنا دیے۔ یہاں بیٹھی ہر ماں اور بہن کے لیے پیغام ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اندر علم دین کی اہمیت پیدا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا گود بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر ماں کے اندر ہی دینی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر بچے کا مستقبل کیا روشن ہوگا، آپ بخوبی اس پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا ماں و بہنوں کے اندر دینی تعلیم کا ہونا اور دینی تعلیم کی اہمیت آنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک عورت بڑی نیک اور صالحہ متقی عورت تھی، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتی ہے اور حلقے میں بٹھا دیتی ہے، مکتب میں بٹھا دیتی ہے۔ بچہ پڑھتا ہے حافظ قرآن، پھر اس کے بعد وہاں سے لے کر حدیث کے حلقے میں بٹھاتی ہے اور استاد وہاں پڑھاتے ہیں، لیکن بچے کو لکھنے کے لیے اوراق نہیں ہے، میرے بھائیو۔ تو ایسی حالت میں بچہ آ کر ماں سے کہتا ہے کہ امی جان، استاد صاحب تو بڑا اچھا پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کے پڑھائی ہوئی چیز لکھنے کے لیے میرے پاس کاغذ نہیں ہے۔ تو ماں فوراً ایسی حالت میں اس جگہ جاتی ہے جہاں پر کام ہوتا ہے کچھ لکھائی وغیرہ کا، یعنی عام طور پر کچھ کام ہوتا ہے لکھنا پڑھنے کا، تو وہاں کچھ پیپر ویسٹ ہوتے ہیں، وہ پیپر کو پھڑوڑ کر ہم کونے میں پھینک دیے رہتے ہیں۔ ماں جا کر ایسے کاغذوں کو اٹھاتی ہے، ایک کاغذ اٹھاتی ہے، اور اس میں سے جو حصہ لکھنے کے قابل ہے وہ حصہ بچے کو دے کر کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اس پر لکھو اور اسے پڑھو۔ یہ غربت کی حالت، ایسی حالت میں بھی ہماری امت کی ماؤں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور نہیں رکھا، اور یہ بچہ گیا ایسے کاغذ کے ٹکڑوں پر پڑھتے پڑھتے اتنا بڑا امام بن گیا کہ آج پوری دنیا امام شافعی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، جب مائیں ایسی قربانی دیں گے تو وقت پر امام پیدا ہوں گے، محدث پیدا ہوں گے، فقیہ پیدا ہوں گے۔ لہذا یہاں بیٹھی ہوئی ہر ماں ہر بہن کے لیے آج کی اس محفل سے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ تمہارے دلوں میں یہ دینی تعلیم کی اہمیت ہے، دینی تعلیم کو خود سیکھیں، بچوں کو سکھائیں۔ میرے بھائیو، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات۔ ابھی میں نے جو ذکر کیا بقی بن مخلد کے سلسلے میں، انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں میں ایسے شاگردوں کو دیکھا ہے جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی غذا نہیں تھی، وہ درخت کے پتے کھا کر علم حاصل کرتے تھے، اور کہا کہ لکھنے پڑھنے کے لیے ان کے پاس کاغذ نہیں تھے، تو یہاں تک کہ میرے شاگردوں نے اپنے کپڑے بیچ کر کاغذ خرید کے پڑھایا۔ ایسی قربانیاں علم دین کے لیے لگائی گئی میرے بھائیوں، اور یہ سارا منظر میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ آگے موجودہ دور کے سلسلے میں بات کرنا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ان کے بعد جو کچھ ادوار گزرے ہیں، سارے ادوار میں علم دین کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ اگر علم دین کی اہمیت نہیں ہے تو ہمارے موجودہ دور میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس آج انجینئروں کی بڑی ویلیو ہے، ڈاکٹرز کی بڑی ویلیو ہے، اور دنیاوی ڈگریوں کی بڑی ویلیو ہے، اور میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ بنائیے، الحمدللہ، انجینئر بنانا اچھا کام ہے، ڈاکٹر بنانا اچھا کام ہے، اچھی تعلیم دینا بچوں کے لیے عمدہ فکر ہے، اچھی فکر ہے، لیکن انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ بنانے سے پہلے بچے کو ایک دیندار بنانا ضروری ہے۔ دیندار بنانا بے حد ضروری ہے۔ یہاں دیکھیے ہمارے سلف صالحین کے جب دور پر ہماری نظر پڑتی ہے تو ہزاروں کلومیٹر، کئی میل کا سفر پیدل سفر کر کے، پیدل طے کر کے آ کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، پتے کھا کر پڑھ رہے ہیں، کسی کے پاس لکھنے کے لیے اوراق نہیں ہے، کپڑے بیچ کر اوراق خرید کر پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ صبح شام ہم اعلان کر رہے ہیں، صبح شام اعلان کیا جا رہا ہے، بچوں کو بھیجو،
پڑھانے کے لیے مسجد میں امام صاحب ہیں، فلاں ہیں، لیکن مسجد کے اطراف میں گھر ہونے کے باوجود ہماری مسجدیں آج ہمارے بچوں سے خالی ہیں۔ یہ امت محمدیہ کے لیے سب سے شرم کی بات ہے، جس دعوت کے لیے اللہ کے رسول نے پتھر کھائے، جس دعوت کے لیے اللہ کے رسول نے گالیاں کھائے، جس دعوت کے لیے صحابہ ٹھوکریں کھائے، جس دعوت کے لیے صحابہ گردنیں کٹائے، ایسی دعوت کو ہم فراموش کر رہے ہیں صرف دنیاوی مقصد کے خاطر، دنیا کی علم کے خاطر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، کیا فرمایا؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ کفار مکہ کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کا ظاہری علم تو رکھتے ہیں، وہم عن الغافلون، یعنی وہم عن الآخرۃ هم غافلون۔ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو آخرت کے علم سے، آخرت کی باتوں سے غافل ہیں۔ یہ کتنی جامع آیت ہے، آپ جانتے ہیں اللہ نے بظاہر ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ آج یہ آیت ہمارے اوپر صادق آتی ہے، ہم دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ گریجویشن وہاں اچھا ہو رہا ہے، ہم لاکھوں روپیے لگا کر وہاں بچے کو بھیجتے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں فلاں ڈگری اچھی ویلیو والی ہے، ہم ہزاروں روپیے لگا کر بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے شرم کی بات ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی جگہ پر علماء کی اگر محبت دیکھی جائے، علماء کی قدر و منزلت دیکھی جائے، تو وہاں مقامی علماء کتنے ہیں وہ دیکھنا چاہیے۔ شہر نیلور کے غیور اہل حدیثوں، میں تمہیں پوچھ رہا ہوں، نیلور میں مقامی علماء کتنے ہیں؟ اور یہ سارا گناہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو عالم نہیں بنایا، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھا، ہم وقت کی تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن انہیں ایسی تعلیم سے محروم کر رہے ہیں جو تعلیم ان کی آخرت میں کام آئے، جو تعلیم ان کے لیے کیا ہے دنیا میں بھی کام آئے، جو تعلیم ان کی نمازوں کی اصلاح کر سکے، جو تعلیم ان کے رب کی حقیقی معرفت انہیں دے سکے، جو تعلیم انہیں موحد بنا سکے، توحید پرست بنا سکے، ایسی تعلیم سے ہم بچوں کو دور کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہمارے مسجدوں کا حال دیکھیں، کتنے بچے پڑھتے ہیں بھائی؟ ہمارے اس مسجد کے آس پاس میں کتنے گھر ہوں گے؟ ایک گھر سے اگر ایک بچہ بھی آ جائے، ایک بچی بھی آ جائے، تو اس مسجد میں کتنے بچے ہونا چاہیے اور کتنے بچے ہوتے ہیں؟ میں اسی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مسلم معاشرے کی ہر مسجد کی یہ حالت ہے۔ لوگ پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں نہیں، بچے کو ٹائم نہیں ہے۔ صبح اٹھتا ہے 7:30 بجے اٹھ کر 1 گھنٹے میں اس کو پانی نہ کر ریڈی ہونا ہے، فوراً اسکول جانا ہے، اسکول میں اس کو بہت پریشر رہتا، اسکول سے آنے کے بعد کافی ہوم ورک رہتا، وہ ہوم ورک کے باوجود بچہ ہمارا ٹیوشن جا رہا ہے، ٹیوشن میں پڑھتے ہوئے آتا ہے رات 8 ساڑھے 8 بجے، اس ٹائم پر آ کر وہ کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے اور مختصر گیم کھیلتا ہے، اور گیم کھیلتے ہوئے کیا ہے بچہ ہوم ورک کرتا ہے، ہوم ورک کر کے سونے تک اس کو یوں ہی 10 بج جائیں گے۔ اب مسجد کہاں بھیجیں گے؟ یہ امت کی، ہمارے ماؤں کی حالت ہے، ہمارے والدین کی حالت ہے۔ ہمارے باپ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے رہے ہیں، اچھے گیم ڈاؤن لوڈ کر کے دیتے ہیں۔ آج ایسے گیمز آئے ہوئے ہیں جو تمہارے عقیدوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور تمہیں یہ معلوم تک نہیں ہے کہ تمہارے بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ پبجی ہے، وہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ سارے گیمز آپ کے عقیدے کو برباد کرنے والے، آپ کے توحید کو خراب کرنے والے۔ کچھ ایسے گیمز بھی ہیں میرے بھائیوں جو آپ کو خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کا لیول بتا رہے ہیں، اس میں ایک اسٹیج آ رہا ہے، آپ فوراً ایک ہتھیار لے کے جائیں گے، کعبہ میں داخل ہوں گے، وہاں لوگ طواف کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، آپ ان سب کو ختم کرنا ہے، آپ ایک کو بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ جیسے ہی سب کو ختم کریں گے تو آپ کا لیول کمپلیٹ ہوگا، آپ کو نیا اسٹیج دیا جائے
بھجوا دی. یہ عقائد کی بگاڑ ہے میرے بھائیوں. اس کا سب سے بڑا صحرا اس کے باپ کے سر پہ جاتا ہے. ہم نے بچوں کو گیمز دے دیے اور موبائل میں کیا ہے طرح طرح کے کچھ کارٹون کی شکل میں ایسی چیزیں جو کیا ہے طاغوتی تعلیم دیتے ہیں. طاغوتی تعلیم مطلب اللہ کے ہٹ کر، اللہ سے ہٹ کر دوسری تعلیمات جو معبودان باطلہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرتی ہوں، ایسی تعلیمات کو طاغوتی تعلیم کہا جاتا ہے. ہمارے گیم، ہمارے کارٹونز وغیرہ کے ذریعے، ایسے ویڈیوز کے ذریعے بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور اسکولز کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، دینا بھی چاہیے، لیکن ایسے اسکولز میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، وہاں جا کر طاغوتی ترانے پڑھتے ہیں. ہمارے بچوں کی صبح کیا ہے طاغوتی ترانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اپنے بچوں کے بارے میں ماں باپ کو جتنا ہو سکے اتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہو سکے. موجودہ دور میں تو دینی تعلیم کی بے حد ضروری ہے میرے بھائیوں، ورنہ ہمارے بچے ایسے ہو جائیں گے، آپ انہیں دیکھیں گے فخر محسوس کریں گے. آپ کے بچے لاکھوں روپے کی تنخواہ کے مالک ہو جائیں گے، مہینے میں لاکھوں روپے کمانے والے ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے یہاں بیٹھے ہوئے ہر باپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، جب آپ کا جنازہ اٹھے گا تو یہ بچہ آپ کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اس کے ہونٹوں سے دعائیں نہیں نکلیں گی، اس کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے. یہ عالم آج دنیا میں دیکھا جا رہا ہے میرے بھائیوں. اپنے بچوں کی دینی تعلیم سے جوڑ کر رکھیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑ کر رکھیں. انہیں مکتب کی تعلیم دیں، یا پھر اپنے گھر میں ہی ماں ہے دینی تعلیم ان کو پڑھائیں، باپ ہے دینی تعلیم ان کو پڑھائیں. یہ اصلی تعلیم، دنیاوی تعلیم یہ پڑھانا چاہیے، لیکن پہلے دینی تعلیم ہونی چاہیے. دینی تعلیم کے بغیر ہمارا کچھ حل ہونے والا نہیں ہے. موجودہ دور میں دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت مفقود ہوتے جا رہی ہے. بہت دور دور تک یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے میرے بھائیوں. لہذا کیا ہے دینی تعلیم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں. کتنے ہمارے بزرگ ہیں، کتنے بزرگ ہیں جنہیں آج تک غسل کرنا نہیں آتا. کتنی افسوس کی بات ہے، غسل کرنا نہیں آتا میرے بھائیوں. جن کے کیا ہے 4-4 5-5 اولادیں ہیں ماشاءاللہ، لیکن آج تک انہیں صحیح غسل کا طریقہ نہیں معلوم. ایسے ہی نارمل غسل کر رہے ہیں، آ کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ دینی تعلیم کی کمی ہے میرے بھائی. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کیا ہے بڑی بڑی اچھی ڈگریوں کے مالک ہیں، لیکن انہیں نماز کا طریقہ نہیں آتا. نماز میں جو ارکان ہیں وہ ارکان سے ادا نہیں ہو رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے بالوں کی فکر، نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی لباس کی فکر، نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے کاروبار کی فکر. یہ ساری چیزیں کب آتی ہیں آپ جانتے ہیں؟ جب آدمی کا ذہن دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے، نماز کے آداب سے دور رہتا ہے، نماز کے ارکان و واجبات سے دور رہتا ہے. ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھ کر آج امت خون کے آنسو رونا چاہیے، لیکن ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہماری نوجوان نسل جدھر جا رہی ہے جانے دو، کدھر بھی جانتے ہیں، ان کا فیوچر ہے، ان کا مستقبل ہے، ان کی زندگی ہے. ہم ان کی حالت پر ان کو چھوڑ دیے. لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، یاد رکھو آج اس مسجد میں جو مصلی احباب نظر آ رہے ہیں، اگر تم اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تو یہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی اور خالی مسجدوں پر دشمن حملہ کریں گے. خالی مسجدوں پر دشمن حملہ کریں گے. آج باہر کی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. نوجوان بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود خود اپنی مسجدوں کو بند کروا رہے ہیں، خود اپنی مسجد کو بند کر رہے ہیں نوجوان. ایسا ان کے ذہنوں کو بنایا جا رہا ہے. لہذا میرے بھائیوں، جس نوجوان کو بچپن سے ہی دینی تعلیم دی گئی ہوتی تو ایسے ہٹ کنڈے، ایسے جو پروپیگنڈے ہیں ان کے ذہن کو بگاڑ نہیں سکتے. اپنے بچوں کی اصلاح کریں، انہیں دینی تعلیم سے جوڑ کر رکھیں، اور ہم اپنی زندگی پر بھی ایک نظر ڈال لیں. بہت سارے میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں. ہماری زندگیاں آج پریشانیوں سے گزر رہی ہیں، پریشانیوں سے گزر رہی ہیں. اگر خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو اس کا تعلق بھی دینی تعلیم سے، دینی تعلیم سے میرے بھائیوں. ایک باپ کو نہیں معلوم اولاد کے درمیان کیسے انصاف کرنا ہے، دینی تعلیم سے دور ہے. لہذا بڑے بیٹے کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بیٹے کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں. ماں کو نہیں معلوم کہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، انہیں کیا تعلیم دی جائے. لہذا کیا ہے، امی جا رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، لڑکیوں کے لیے ایسے کپڑے
میری بچی، ایسے کپڑے ایک ماں خرید کر پہنا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ دینی تعلیم سے دور۔ ماں کو معلوم نہیں ہے یہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، میری بچی کس طرف جا رہی ہے، اس کو میں کیسے لے جانا ہے، ماں کو نہیں معلوم۔ اور اسی طرح ایک شوہر کو نہیں معلوم کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے؟ اتنی بیویاں ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک شکایت بتا سکتے ہیں جو بیوی نے آپ کی شکایت کی ہو؟ کوئی ایک شکایت میرے بھائی؟ یعنی آپ اپنی بیویوں کی زندگی میں اتنے کامیاب شوہر تھے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں سب سے بہتر ہوں۔ اگر آدمی کے پاس بیوی کے حقوق کا علم نہیں ہے تو ہمہ وقت وہ بیوی کو پریشان کرتا رہے گا، بیوی پر ظلم کرتا رہے گا، بیوی کو مارتا رہے گا، بیوی کے کپڑے، بیوی کے گہنے چراتا رہے گا، اور اپنی زندگی میں کیا ہے، خود پریشان ہوتا رہے گا، اس کو بھی پریشان کرتا رہے گا۔ بیویوں کی حالت دیکھیں، انہیں شوہر کے حقوق نہیں معلوم۔ دینی تعلیم اگر حاصل کیے ہوتے تو شوہر کے حقوق معلوم ہوتے اور انہیں معلوم ہوتا کہ میرا شوہر جیسے ہی گھر میں آتا، میں اس کے سامنے آتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، مجھے دیکھ کر کیا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور یہی تیاری خاتون کرتی، یہی تیاری بیوی کرتی، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے، دینی تعلیم سے وہ دور ہے۔ آئے ہوئے شوہر پر فوراً بدل جاتی ہے، فوراً بدل جاتی ہے، یہ نہیں وہ نہیں، گھر میں یہ ختم وہ ختم، ایسا مسئلہ ویسا مسئلہ، ساری پریشانیاں کیا ہے اس کے سر پر ڈال دیتی ہیں۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کا شوہر گھر میں آئے تو آپ کو دیکھ کر خوش ہو، مسکرائے، ایسی بیوی بننا چاہیے۔ جب دینی تعلیم تم حاصل کرو گی تو تمہیں یہ طریقہ معلوم ہوگا۔ اور کتنے بھائی ایسے ہیں جو پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں، پڑوسیوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، کیوں؟ دینی تعلیم سے دور ہے۔ دینی تعلیم اگر ان کے اندر ہوتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ پڑوسی کا یہ حق ہے، پڑوسی کا وہ حق ہے، پڑوسی ہم سے راضی رہنا چاہیے، پڑوسی اگر ناراض ہے تو ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم رہتی۔ دینی تعلیم سے دور تو پریشانی پڑوسیوں کے اوپر بھی لا رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی کا ہر مسئلہ جڑا ہوا ہے دینی تعلیم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اگر میں اور آپ عمل کرتے تو ہماری زندگیاں پریشان نہیں رہتے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آج زندگی میں سب سے بڑی پریشانی اگر کوئی ہے تو گھر میں میاں بیوی کی پریشانی، میاں بیوی کی پریشانی، دو دن میں لڑ رہے ہیں، دو دن میں لڑ رہے ہیں، اور 8 دن میں ایک پنچایت کے واسطے بڑے میاں کو بلا رہے ہیں، اور 15-20 دن میں طلاق، مہینے میں خلا۔ ایسے کئی حادثات ہمارے سامنے آ رہے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری تعلیمات میاں بیوی کو دے کر گئے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کا مسواک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی دانتوں سے مسواک چبا کر دیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک رکھ کر جاتے، حضرت عائشہ اپنے محبت میں اس کو اٹھا کر مسواک کیا کرتی تھی۔ کیا آج ہے یہ محبت ہمارے میاں بیوی میں؟ ہے؟ جلدی کھائے ہوئے برتن میں نہیں کھانا چاہتے، کیوں؟ یہاں بھی ایک غلطی ہے، یہاں بھی ایک غلطی ہے مردوں کی، وہ یہ کہ ان کا دن پورا کیا ہے، بیڑی سگریٹ میں گزر رہا ہے، گٹکا مٹا چینی کھینی زردہ تمباکو وغیرہ سب لوٹ رہے ہیں، اور جا کر بیچاری کو اسی برش سے داتا پکڑو بولے تو کتنی شرم کی بات ہے۔ اور کون سی بیوی بیچاری اتنا صبر کر سکتی ہے؟ ہمارے منہ اتنے گندے ہوتے ہیں میرے بھائی، اللہ اکبر۔ حقیقت میں جو یہ غلاظت اپنے منہ سے ڈالتے ہیں ان کی بیویاں صابرہ ہیں، صبر کرنے والی ہیں۔ یہ اتنی بدبو ہوتی ہے کہ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، پتہ نہیں پوری رات وہ بیچاری کتنے صبر سے گزارتی ہوگی، اللہ اکبر۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ اپناتے کہ مسواک کرتے، انہیں مسواک دیتے کرنے کے لیے، اور کچھ پینے کے لیے پانی پیتے تو آدھا گلاس پانی کیا ہے اپنی بیوی کو دیتے، یا پھر بیوی پانی پیتی تو آدھا گلاس جو پانی بچا رہتا وہ لیتے۔ اور محبت کا ایک اصول بتا رہا ہوں میرے بھائی، شرم کی بات نہیں، محبت کا اصول ہے، پیارے رسول کی تعلیمات ہے، وہ یہ کہ بیوی جہاں سے ہونٹ لگا کر پیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پانی پیتے۔
یہ محبت ہے۔ دینی تعلیم حاصل کرو گے میاں بیوی خوش رہو گے، دینی تعلیم حاصل کرو گے والدین خوش رہیں گے، دینی تعلیم حاصل کرو گے اولاد خوش رہیں گے، دینی تعلیم حاصل کرو گے پڑوسی خوش رہیں گے، دینی تعلیم حاصل کرو گے وہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد دعوت اللہ میں کامیاب رہو گے۔ دینی تعلیم اگر دور ہو گئی تو کسی بھی مقصد میں ہم کامیاب ہونا بے انتہا مشکل ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ چنندہ باتیں تھی جو آپ کے گوشے گزار کرنا تھا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے سخت ضرورت ہے کہ دینی تعلیم کو ہم اہمیت دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر سبقت لسانی میں کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نکلی ہو اللہ مجھے معاف فرمائیں، اور ایسی باتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائیں۔ جس مقصد کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اللہ اس مقصد میں سب کو کامیابی عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا بنائے، ہر قسم کی ریاکاری سے شہرت سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھے توحید کی حالت میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔